عجب ہے پورنوار خیر المدارس، خدا کا ہے گلزار خیر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات علماء کرام اور رحیم جار خان کے اساتذہ حدیث، علماء کرام اور اہل اسلام، یہ ابھی ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور کچھ لوگ ربیع الاول میں امام الانبیاء والمرسلین، محبوب رب العالمین، قائد الغر المحجلین، صاحب مقام محمود، صاحب لواء الحمد، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر باقی 11 مہینوں میں بھول جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک یہ دھرتی موجود ہے، جب تک اس میں مسجدیں موجود ہیں، جب تک ان مسجدوں میں اذانیں اور تکبیریں ہو رہی ہیں، سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کا ذکر بلند ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العزت نے جب قرآن کریم میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے اس کی تفسیر پوچھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے یہ فرمایا ہے اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعَيَّ، اے میرے محبوب جب میرا ذکر کیا جائے گا آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا، جہاں میری بات ہوگی آپ کی بھی بات ہوگی، کلمہ میں میرا ذکر ہے آپ کا بھی ذکر ہے، شہادتین میں میرا ذکر ہے آپ کا بھی ذکر ہے، اذان میں میرا ذکر ہے رسول اللہ کا بھی ذکر ہے، تکبیر میں اللہ کا ذکر ہے رسول اللہ کا بھی ذکر ہے، التحیات میں اللہ کا ذکر ہے حضور علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ جب تک خدا کی خدائی موجود ہے اور اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، محمد الرسول اللہ کا ذکر بھی ساتھ ہوتا رہے گا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت، آپ کا مبارک تذکرہ، آپ کی عالی شان یہ کسی مہینے کی پابند نہیں ہے، بلکہ یہ پورا زمانہ اور قیامت تک کی صبح تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک حق تعالی شانہ کے ذکر کے ساتھ رہے گا اور بلند ہوتا رہے گا۔ تو میرے دوستو، ہمارے جامعہ کے استاد الحدیث حضرت مولانا شمشاد احمد صاحب دامت برکاتہم نے بہت اچھے موضوع کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کی محبت کے بارے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے بارے میں بہت قیمتی باتیں آپ کو بتائی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی بنیاد ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس طریقے سے خدا سے غافل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ایمان ناقص ہے، اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کی محبت کی کمی ہونا دل میں یہ بھی ایمان کے ناقص ہونے کی علامت ہے۔ علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر مومن نہیں ہو سکتا۔ ہمارے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر یہ صراحت کر دی ہے کہ حضور علیہ السلام کے حقوق اگرچہ بہت زیادہ ہیں، طویل فہرست ہے، لیکن ہمارے علماء نے حضور علیہ السلام کے حقوق کو 3 جو جنس ہیں یا 3 نوع ہیں ان میں بند کیا ہے کہ 3 حق حضور علیہ السلام کے ایسے ہیں کہ سارے حضور علیہ السلام کے حقوق اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، حضور علیہ السلام سے عشق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار اور حضور علیہ السلام کی سنتوں سے تعلق ہے۔ دوسرا علماء نے فرمایا کہ دوسرا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت اور اتباع ہے کہ اگر حضور علیہ السلام سے محبت ہے تو آپ کی اتباع بھی کرے گا۔ تیسرا حق حضور علیہ السلام کا ادب
اور حضور علیہ السلام کی تعظیم ہے۔ 3 حق ہو گئے، محبت آپ کا حق ہے، اتباع آپ کا حق ہے، اور ادب اور احترام حضور علیہ السلام کا حق ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ جو شخص حضور علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرے، یہ ناممکن ہے کہ محبت کرے اور حضور علیہ السلام کی اتباع نہ کرے، یا حضور علیہ السلام سے کی اتباع کرے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام اور احترام نہ کرے۔ اور اللہ نے یہ حقوق قرآن کریم میں مختلف آیات میں خود بیان فرمائے۔ یہ جو آیت کریمہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اس میں حضور علیہ السلام کی محبت کو بیان کیا گیا ہے۔ قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اس میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کو بیان فرمایا گیا ہے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس میں حق تعالی شانہ نے حضور علیہ السلام کے احترام اور ادب کو بیان کیا ہے۔ اس موقع پر ایک بات پر غور فرما لیں، ہمارے خیر المدارس کے اساتذہ یہاں پر آئے تو یہاں کے جو خیر المدارس کے فضلاء ہیں، ان اساتذہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہمارے اساتذہ آ رہے ہیں، ان کا ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے، ان سے آپ اس طریقے سے پیش آئیں، اس طریقے سے مصافحہ کریں، اس طریقے سے ان سے بات چیت کریں۔ یہ اساتذہ کے شاگردوں نے آپ کو بتایا کہ شاگرد بتاتا ہے کہ استاذ کا یہ احترام ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں، اگر کوئی بڑا حاکم آتا ہے تو چھوٹے افسر بتاتے ہیں کہ اس حاکم سے بات کرنے کا یہ سلیقہ ہے۔ اسی طریقے سے مرید جو ہوتے ہیں وہ اپنے پیر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ پیر صاحب سے ملنے کے یہ آداب ہیں اور پیر صاحب کا اس طریقے سے احترام کیا جائے گا۔ تو دنیا میں ہمیشہ جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ بڑوں کا احترام بتاتے چلے آئے ہیں، لیکن جب آپ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حسن صبح ازل اور محبوب ذات لم یزل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو اللہ نے صحابہ پر نہیں چھوڑا کہ صحابہ بیان کریں، انہوں نے بھی بیان کیا، صحابہ بیان کریں کہ حضور علیہ السلام کا ادب اور احترام کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں اپنے پیغمبر کے ادب اور احترام کو خود بیان کروں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ نے اپنے نبی کے ادب اور احترام کو خود بیان کیا۔ تو میرے دوستو، یہ 3 چیزیں ایمان کی بنیاد ہیں اور یہ 3 حقوق ہیں جن کو پورا کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور اس کی ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو محبت ہوتی ہے، محبت جو ہے یہ بے لگام نہیں ہوتی، محبت جو ہے بے لگام نہیں ہوتی، محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، محبت ادب اور احترام کے تابع ہوتی ہے۔ یہ جو وہ کہا گیا کہ محبت تجھے خود آداب محبت سکھا دے گی، اور ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو گویا حضور علیہ السلام سے جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، حضور علیہ السلام کی تعظیم ضروری ہے۔ اگر کسی کے دل میں معاذ اللہ اس میں کمی ہے، اس نے حضور علیہ السلام سے جو محبت کا تقاضا ہے اس کو پورا نہیں کیا۔ جہاں تک حضور علیہ السلام سے ویسے محبت کا تعلق ہے، اہل ایمان تو محتاج ہیں، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کو وہ محبوبیت عطا فرمائی ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں جن میں عام طور پر شعور نہیں ہوتا، جیسے درخت ہیں، جیسے پتھر ہیں، جیسے دنیا کی دوسری بے جان چیزیں ہیں، اللہ نے ان میں بھی اپنے محبوب کی محبت کو رکھ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ میں ایک دفعہ حضور علیہ السلام کے ساتھ چل رہا تھا، مَسْتَقْبَلَهُ حَجَرٌ وَلَا شَجَرٌ وَلَا مَدَرٌ إِلَّا قَالَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رسول اللہ۔ ہم جس درخت کے پاس سے گزرتے تھے، جس پتھر کے پاس سے گزرتے تھے، جس ڈھیلے کے پاس سے اور جس ٹیلے کے پاس سے گزرتے تھے، وہ حضور علیہ السلام کو کہتا تھا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رسول اللہ۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے یہ واقعہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور
مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو منظوم بیان کیا، مولانا روم نے بھی بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک یہ ستون تھا اس کا کھجور کا، خشک تنا، حضور علیہ السلام اس کے ساتھ کھڑے ہو کر جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو مدینہ منورہ کی ایک خاتون صحابیہ، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ حضور علیہ السلام اتنی دیر کھڑے ہو کر خطاب فرماتے ہیں، ممکن ہے حضور علیہ السلام کو دقت پیش آتی ہو، تکلیف ہوتی ہو، تو انہوں نے حضور علیہ السلام کے لیے ایک ممبر بنوایا کہ حضور علیہ السلام اس پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا کرے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ واقعہ نقل کیا ہے، اہل ایمان کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ حضور علیہ السلام جب اس خشک تنے کو چھوڑ کر ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو صحابہ فرماتے ہیں، اور اس کو 11 صحابوں نے نقل کیا ہے، صحابہ کرام نے 11 صحابی، تو اس اعتبار سے یہ ایک اعتبار سے متواتر کے درجے میں چلی جاتی ہے یہ حدیث۔ 11 صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس باتوں کو نقل بھی کیا اور فرمایا کہ وہ کھجور کا خشک تنا حضور علیہ السلام کے وصال کی وجہ سے اس سے یوں رونے کی آواز آئی جیسے اونٹنی کا بچہ روتا ہے، اور وہ آواز پوری مسجد نبوی میں صحابہ کرام نے سنی۔ مولانا روم نے، اور دوسری روایات میں یہ بھی آتا ہے، حضور رسول نیچے تشریف لائے، آپ نے اس کو اپنے سینے سے لگایا، وہ آہستہ آہستہ چپ ہو گیا، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس کو یہ بھی فرمایا کہ اگر تم کہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں، اللہ تجھے ہرا بھرا کر دے، تجھ پر کھجوریں لگ جائیں، لوگ تمہارے پھل کو کھائیں، اور اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کا درخت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تنے کو گویائی عطا فرمائی۔ اس نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے آپ کی امت قیامت کے دن اٹھے گی میں بھی اسی طریقے سے اٹھوں۔ تو حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے اس تنے کو دفن کروا دیا، جیسے ہم اپنے میت کو دفن کرتے ہیں ایسے دفن کروایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب دوسرے مسلمان اٹھیں گے تو یہ بھی اٹھے گا۔ تو میرے دوستو، اس خشک تنے کو اللہ تعالیٰ نے ابدی حیات عطا فرما دی۔ جو بے جان تھا وہ حضور علیہ السلام کی محبت میں رویا۔ تو اگر کوئی ایمان والا مسلمان حضور علیہ السلام کی محبت میں روئے تو اس کو کتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، میں عرض کر رہا تھا، بس آخری بات عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس کے انداز مختلف ہیں۔ اس کی میں 2-3 مثالیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا تاکہ لوگ فتویٰ دینے میں جلدی نہ کریں کہ فلاں شخص کے دل میں محبت نہیں ہے، فلاں شخص کے دل میں محبت کی کمی ہے۔ ہم زیادہ عاشق رسول ہیں، محبت کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، کسی شخص کو حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے، خواہ خواب میں یا وہ خوش نصیب جنہوں نے اپنی زندگیوں میں حضور علیہ السلام کو دیکھا، ان سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی شخص پوچھے کہ حضور علیہ السلام کا حلیہ مبارک کیا تھا، آپ کا حسن کیسا تھا، آپ کا جمال کیسے تھا، وہ کوثر نیازی نے کہا ہے کہ نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے حسن کو بیان نہیں کر سکتا۔ تو صحابہ نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے زندگی بھر آقا کو آنکھ اٹھا کر آنکھ بھر کر دیکھا ہی نہیں، اس لیے کہ آپ کی عظمت اتنی تھی، آپ کے حسن کا جلوہ ایسا تھا کہ مجھ میں یہ ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ میں چہرہ نبوت کو اسی طریقے سے دیکھوں۔ اب یہ بھی ایک انداز محبت ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں، کسی صحابی کے لیے دور نبوت میں اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہو سکتی کہ حضور علیہ السلام اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں۔ لیکن میرے دوستوں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی، غزوہ احد میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والے، اور غزوہ احد کے اندر یہ وہ صحابی ہیں جن کے تیر لگنے سے یہ 2 انگلیاں جو تھی کٹ گئی تھی،
ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا ہس، ہس عربی زبان میں کہتے ہیں ہائے۔ حضور علیہ السلام نے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لو قلت بسم اللہ لرفعتک الملائکۃ والناس ینظرون الیک، اگر تم ہس نہ کہتے، بسم اللہ کہتے تو یہیں تمہیں فرشتے اوپر اٹھا لیتے اور لوگ دیکھ رہے ہوتے۔ اتنے اونچے درجے کے صحابی ہیں، یہ بیمار ہو گئے۔ بیمار ہونے کے بعد انہوں نے وصیت کی اپنے گھر والوں کو کہ اگر میرا انتقال ہو جائے رات کی تاریکی میں، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، تو کہا میرے انتقال کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ دی جائے۔ میں نے جیسے عرض کیا، ہر صحابی کی خواہش ہے کہ یہ مجھے دولت نصیب ہو جائے، حضور میرے لیے دعائیں مغفرت کر دیں، لیکن یہ بھی محبت کا انداز ہے کہ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں اطلاع نہ کی جائے تاکہ حضور علیہ السلام کو رات کے وقت میرے جنازے میں آنے کی تکلیف نہ ہو۔ یہ بھی انداز محبت ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، مدینہ منورہ میں رہنا اور مدینہ منورہ میں زندگی گزارنا یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام کے روزے کے بارے میں ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ وہ جو شاعر نے کہا ہے کہ جہاں روزہ پاک خیر الورا ہے، جہاں روزہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اور کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد مدینہ چھوڑ دیا تھا۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا کیا؟ لوگ تو مدینے میں مرنے اور مدینے میں جینے کی تمنائیں کرتے ہیں اور آپ نے مدینے کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا جب سے آقا اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، میں حضور علیہ السلام کے خالی مصلے کو اور خالی منبر کو دیکھ نہیں سکتا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں ان کو دیکھ سکوں، اس لیے میں نے مدینے کو چھوڑ دیا۔ یہ بھی انداز محبت ہے۔ تو میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جب تک کوئی شخص ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، جیسے محبت ہے، اتباع ہے، حضور علیہ السلام کا ادب اور احترام ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ السلام سے جو صحیح تعلق ہے، محبت و عشق والا اور اتباع و اطاعت والا اور ادب اور احترام والا اور تعظیم و تکریم والا، اللہ تعالیٰ وہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہم صرف ربیع الاول میں حضور علیہ السلام کا ذکر کرنے والے نہ بنیں، بلکہ پورے سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو سر بلند رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔